آرون صاحب، میل ملاقاتیں چل رہی ہیں، کچھ خبر ہے آپ کو؟ سبھی کو خبر ہے، کس کو خبر نہیں میں ہے؟ اس خبر کی بات نہیں کر رہی جو مجھے پتا ہے، میں اس خبر کی بات کر رہی ہوں جو مجھے نہیں پتا۔ نہیں، وہ تو خبر ایکسکلوسیو خبر تو اتنی ہے کہ اپوزیشن بہت قریب، حلیف بہت قریب جا چکے ہیں پیپلز اس کے اپوزیشن، عمران خان کے حلیف اپوزیشن کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، وہ ہو نہیں پا رہی۔ کون وزیر اعظم کا توقع دیا انہوں نے شہباز شریف، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اسمبلیاں کتنی دیر تک رہیں گی۔ مثلا کاف لیگ کا موقف یہ ہے کہ اسمبلیاں 1.5 سال پورا رہیں گی، یعنی اگر وہ جا ملتی ہے کاف لیگ تو 1.5 سال چودھری جو وزیر اعلیٰ رہیں گے، وہ زرداری صاحب اس کے ضامن ہیں۔ ادھر ایم کے ایم کی ضامن کاف لیگ ہے جو زرداری سے ملاقات کرائی ہے کہ وہی ان کو اختیارات ملیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کی اسٹریٹجی کا فرق پہلے میں واضح کر دوں۔ خبر تو دیکھیے نا، میں روز کہتا ہوں اور اس میں میں قائم ہوں، جب تک کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اسمبلی میں اس وقت تک آپ کچھ نہیں کریے۔ اس معاملے میں پیشین گوئی کرنا اول درجے کے احمقوں کا کام ہے۔ جب وہ 6 کے 6 گروپ، باپ، کاف لیگ، ایم کیو ایم، کلیم گروپ، اپنا جہانگیر ترین گروپ، یہ باپ اور یہ سب لوگ جو ہیں جی ڈی اے، جب ان کے بارے میں حتمی طور پر آپ سوائے جی ڈی اے کے کہ حتمی طور پہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اور جی ڈی اے کے بارے میں بھی 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ہے یہی کہ وہ ساتھ دیں گے، تو آپ پیش گوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، دو باتیں ہیں، دونوں فریقوں کے رویے میں ایک فرق واضح ہوا ہے۔ وہ زرداری صاحب پیشکش پہ پیشکش کر رہے ہیں، وزارت مل جائے گی، ارکان اسمبلی کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے، ان سے وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے تمہیں پہلے سال دیے ہی نہیں تھے، نوکریاں تمہارے کہنے پہ ملیں گی، پولیس افسر تمہارے کہنے پہ لگیں گے، ضلعی افسر تمہارے کہنے پہ لگیں گے، وزارتیں بھی ظاہر ہے، کچھ گورنر بھی لگیں گے، وزرائے اعلیٰ بھی رہیں گے، وزیروں کو اختیارات ہوں گے، ہیں جی۔ تو ظاہر ہے یہ انہوں نے چراگاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ بھائی نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور وزراء جو ہیں وہ آزاد ہوں گے، ارکان اسمبلی پہ مزے لوٹیں گے۔ عمران خان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پریشر بلڈ کیا جائے، اور پریشر بلڈ کرنے میں اپوزیشن بھی کامیاب رہی ہے، اٹیمپٹ ہو گئے لوگ۔ عمران خان کی حفظ آباد میں جلسہ کیا، میلسی میں کیا، اس سے پہلے کہاں کہ منڈی بہاؤدین، میلسی، حفظ آباد، لوئر دیر، اور کہاں کیا؟ اچھا، لوئر دیر پہ تو نوٹس، اور کنونشن لوئر دیر پہ نوٹس بھی ہے، ظاہر ہے قانونی طور پر اس پہ اعتراض تو ہو سکتا ہے، یہ تو بات درست ہے۔ اچھا، وہ جوش و جذبے میں ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جب ان سے ملا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہی از مینٹلی ریلیکسڈ، یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، حکومت قائم رہے گی، ان کا خیال ہے قائم رہے گی، جا سکتی ہے، تو جانے کی صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نیشنل ایجنڈے کی تشکیل میں اور عوامی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، یہ بالکل جلسوں سے صاف ظاہر ہے، اور اسی لیے فواد نے چیلنج کیا۔ اب فواد صاحب تو ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے نہیں ہیں، یعنی گیند کو ملے تو اس پہ چھکا نہ لگائیں، اگر کریکٹر ہوتے تو افریدی ہی ہوتے۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی جلسہ کر کے دکھاؤ ایسا۔ اچھا، اب چودھری شجاعت یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے جلسے منسوخ کر دیں۔ منسوخ کیوں کریں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں حکومت اپوزیشن دونوں نہیں، بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن مختلف جگہ پہ جلسے کر لینا۔ جلسہ کرنا ایک غیر جمہوری عمل نہیں ہے، زبان شائستہ رکھیں، اس میں فرق آ رہا ہے، ویسے نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے، میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے، ذرا لہجے جو ہیں وہ شائستہ رکھیں، تو یہ آپ کے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو تو مجھ سے پوچھنے دے، میں تو کچھ اور ہی پوچھنے والی تھی۔ جنرل باجوہ نے کیا کہا بھائی آج روٹین کی بات تھی، یہ تو سیاست پہ تو روز بات ہوتی ہے، تو روز بات ہوتی ہے، آج بھی کچھ نئی چیزیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس میں ایک چیز ہے روٹین سے ہٹ کے جو جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ لمس کیا کرنے چلے گئے؟ یہ تو روٹین نہیں ہے۔ یہ تو دیکھو نا کیسا آئیڈیا ہے، جس کسی نے بھی دیا، اگر انہوں نے یہ آئیڈیا دیا یا انہوں نے دیا، کیسا زبردست آئیڈیا۔ لمز وہ ادارہ ہے جو علامت سمجھا جاتا ہے مغربیت کی، جدیدیت کی نہیں، جدیدیت اور چیز ہے، مغربیت اور چیز ہے۔ وہاں تو وہ ہم اپنے صاحبزادے کو داخل کرنے چاہتے تھے تو جنرل حمید گل نے کہا انہوں نے یہ کام نہ کرنا، یہ بچے کو تباہ کرنا ہے کیا،
یہ اور مزاج کا ہے، وہاں جائے گا اور مزاج کا وہاں. امریکہ سے شدید جس طرح کی متاثر گفتگو ادارہ ہوتی ہے، کہا جو جاتا ہے جن لوگوں نے قائم کیا وہ امریکہ سے بہت متاثر ہیں. بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ اتنے زیادہ متاثر ہیں جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں میں کرنا نہیں چاہتا. ادارہ اچھا ہے، پڑھائی وغیرہ ٹھیک ہے، اس کا معیار ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو سائنسز کا بہترین ادارہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس میں لطیفہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھا، پھر میں نے وہاں ایک استاد سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اسٹوڈنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، جب وہ گیا تو پرو اسٹیبلشمنٹ. ہاں یہ معجزہ کیسے ہوا؟ 7 گھنٹے تک وہ کھڑے رہے اور سوالوں کے جوابات دیتے رہے. مثلا 7 گھنٹے تک. وہ فوجیوں کے لیے کوئی عام آدمی میں اور فوج میں ٹف، فزیکلی ٹف ہوتے ہیں، مینٹلی بھی ٹف ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہے. میں جنرل ضیاء الحق کو دیکھتا تھا، صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے تھے، عید کے دن دروازے کھول دیے جاتے تھے، ہر شخص جا سکتا تھا، ہر شخص کی تواضع کی جاتی، ہر آدمی سے ہاتھ ملاتے تھے، ہر آدمی کی خیریت پوچھتے تھے. اور یہ کوئی ایکسیپشنلی نہیں ہے کہ ضیاء الحق یا جنرل، یہ راحیل شریف بھی اسی طرح، اور جنرل کیانی صاحب تو 3 گھنٹے سوتے تھے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام کرتے تھے، ورزش میں نغر نہیں کرتے تھے. 20 گھنٹے کام کرتے تھے جنرل کیانی تو، اور فوکسڈ، آل دا ٹائم فوکسڈ. اچھا یہ ان کی تربیت ہوتی ہے. سوال ہے مثلاً ایک سوال یہ کہ ملک تو آپ چلا رہے ہیں، یو آر کالنگ دا شاٹس. انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں. بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا. ہاں دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ گم ہونے والے لوگ، گمشدہ افراد، لاپتہ. انہوں نے کہا ایک کی تو ابھی شکایت آئی تھی، پتہ کہ بابل پور جیل میں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایف سی کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں، کچھ افغانستان میں ہیں. اس شکایات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ شبہ کی بنا پہ بھی پکڑے جاتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہے، چھوڑ دیے جاتے ہیں. فوج کا کردار تو اس میں ایسا بھی ہے، فوجی کا کردار اس میں اور کیا ہے، ایف سی کے لوگ کرتے ہیں. سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نہیں، سیاست میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں فیصلہ کریں، ہم تو دخل دینا نہیں چاہتے. ایک انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کرونا کے معاملے میں جو بڑا سنگین قومی بحران تھا، یہ سنگین قومی بحران میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کرونا کے معاملے میں سندھ اور وفاق میں اختلاف تھا اپروچ میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ مفاہمت ہو جائے اور اس یہ کوشش کامیاب رہی. ٹھیک ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں، اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی آج جو صورتحال ہے اس میں سیاسی جماعتیں کریں، ایون تھوڑی دیر کے لیے عدم استحکام ہو تو اس کو گوارا کیا جائے، مگر یہ خود فیصلہ کریں، ہم کیوں اس میں پڑیں. جب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ، پھر انہوں نے کہا کہ ترقی کیوں ہوتی ہے ماشاء اللہ کے دور میں. انہوں نے کہا ترقی تو ہونی چاہیے سول دور میں، جب جمہوریت ہو. ترقی تو ہم بھی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ترقی تو جمہوریت میں تھی، یہاں فوج میں. وہ یہ ہے، وہ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی وہ فکرہ کہا جو میں دہراتا رہتا ہوں. یعنی ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، یہ کوئی نادر خیال تو ہے نہیں، کہ ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے ترقی. مراد یہ ہے کہ ادارے سارے جو ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں بھی رہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام بھی کریں. فوجی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سول سروس ڈسپلن میں رہتی ہے، کام ہوتا ہے، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے. عمران خان بھی یہی کہتا رہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب تو ذرا مطلب یہ کہ ان کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ آپ کے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں. ٹھیک ہے، لیکن فوج اگر کسی صورت میں آتی ہے تو کیا صورت ہو سکتی ہے اس پورے سیاست کے کھیل میں؟ ملک کے استحکام اور ہم آہنگی کے لیے آ سکتی ہے کیا؟ فوج تو نہیں آ رہی نا، لا تعلق نہیں رہ سکتی. مثلا میں نے آپ سے کہا تھا لا تعلق نہیں رہ سکتی، اس کا ایک اظہار تو یہ ہوا کہ لہجوں میں اب شائستگی ہے، اور بلا وجہ تو نہیں ہے، اور سبھی کے لہجوں میں ہے. صحیح ہے. کشمیر کے حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی؟ جوناگڑھ حیدرآباد انہوں نے کہا میں اس معاملے میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا، جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، بہرحال ان کی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ہوا یہ، وہ رحلت فرما گئے اور لیاقت علی خان بھی چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ روز حکومتیں بدلنے لگیں، عدم استحکام ہوا. ایک انہوں نے کہا یہ غلطی ہوئی کہ لیاقت علی خان سے پٹیل نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے پہاڑوں کو کیا کرنا ہے. ویسے دیکھیں اکانومی کے حساب سے تو فائدہ نہیں ہے، وہ تو نہرو کا ایک رومانٹسزم تھا نا کشمیر کے لیے، وہ خود کشمیر سے آیا تھا.